ایک زرداری سب پر بھاری ثابت ہو جانے کے بعد سے سابق صدر اب اصرار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس نعرے کو تبدیل کیا جائے اور ایک زرداری سب سے یاری کے نعرے کو فروغ دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے بھاری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا مجھے یہ نعرہ لگا کر گنہگار نہ کیا جائے۔ تاہم آصف علی زرداری کے مداحین کا اصرار ہے کہ انہوں نے خود کو عقل و فہم اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے باقی تمام ساتھی سیاستدانوں سے زیادہ بھاری ثابت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر زرداری نہ ہوتے تو عمران خان کا اقتدار سے جانا اور شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا کسی بھی صورت ممکن نہ ہوتا، لہٰذا یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آصف علی زرداری نے سب سے یاری ڈال کر ایک مرتبہ پھر خود کو سب سے بھاری ثابت کر دیا ہے۔ ایک برس قبل 16 مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جب آصف علی زرداری نے بغیر نام لیے نواز شریف کی ملک واپسی اور جمہوری جدوجہد میں حصہ ڈالنے کی بات کی تو مریم نواز ناراض ہو گئیں۔ یہ بات کرتے ہوئے آصف زرداری نے عمران سے چھٹکارے کے لیے لانگ مارچ کی بجائے ایوان کے اندر سے تبدیلی لانے کی بات کی۔ ان دنوں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت کے خاتمے کی حکمت عملی پر اختلافات اور بد اعتمادی کا ماحول بن چکا تھا۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان 27 مارچ 2021 کو لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے استعفوں کو حکومت سے نجات کا آخری اور فیصلہ کن حل سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹ چکے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس اتحاد کی مشترکہ منزل اور مستقبل اس وقت تاریک دکھائی دینے لگا جب اجلاس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئے۔ حکومت مخالف جماعتوں کی صفوں میں انتشار کے ماحول میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پورے ایک سال بعد یہی جماعتیں اپنی سیاسی حریف عمران خان کو زیر دام لے آئیں گی، وہ بھی اس طرح کے اتحادیوں کا ساتھ ہی نہیں چھوٹے گا بلکہ اپنے ممبران اسمبلی بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جب پی ڈی ایم میں شامل اکثریتی جماعتوں کے قائدین لانگ مارچ اور استعفوں کو ٹرمپ کارڈ قرار دے رہے تھے، اس کے برخلاف ایک شخصیت نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ کبھی ہم سے بھی سیاست سیکھ لیا کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے کہے ہوئے یہ الفاظ حکومت کی رخصتی کے ایک متبادل اور ممکنہ طریقہ کار کا ابتدائی اشارہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اپنے سیاسی حلیفوں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے برعکس سیاسی فتح کے لیے ترب کا جو پتہ سینے سے لگائے بیٹھے تھے اس کا نام دکھا دیا ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کی ساری زندگی اتحاد بنانے، سیاسی تحریکیں شروع کرنے اور حکومتیں گرانے میں گزری۔ مخالفین کو ساتھ ملانے کا ملکہ ہی تھا جس کے بل بوتے پر انہوں نے ایوب خان سے مشرف تک کی حکومتوں کے خلاف احتجاجی تحریکیں منظم کی۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہم آصف علی زرداری کو اس روایت کا نیا امین قرار دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی توڑنے کی بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں احتجاجی تحریکوں اور سیاسی اتحادوں کی ایک قدر مشترک اور خاصہ رہی ہے، وہ ہے تبدیلی کی تحریکوں کا طویل احتجاج، تشدد، توڑ پھوڑ اور آخر میں حکومت وقت کی رخصتی کا غیر آئینی انداز اور طریقہ کار۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اقتدار کے ایوانوں سے رخصتی پہلا موقع تھا جب سڑکوں پر صدائے احتجاج اور ہنگاموں کے بغیر منتخب ایوان کی مرضی سے حکومت گھر چلی گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے آئینی طریقہ کار کے تصور کی صورت گری کا معمار اگر آصف علی زرداری کو قرار دیا جائے تو اس پر یقین کی کئی وجوہات ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات حکومت کے لیے ایوان بالا میں عددی اکثریت میں اضافے کی وجہ سے آئینی اور جمہوری مضبوطی کا ذریعہ بننے والے تھے، مگر یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع جیت نے تحریک انصاف کی ہر حوالے سے مضبوط سمجھی جانے والی حکومت کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلے سے ذات تعلقی کی وجہ سے 27 مارچ 2021 کا مجوزہ مارچ ملتوی ہوا تو مخالفین نے اس پر شادیانے بجائے۔ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اپوزیشن اتحاد سے علیحدگی سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت مخالف جماعتوں کے پاس آئندہ انتخابات کی تیاری کے سوا اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جارحانہ اور تلخ تنقید سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اشتراک کے بغیر اپنی جنگ علیحدہ لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان احتجاج کی بجائے اپنے اندر وقتی تبدیلی لا کر انتظار کی پالیسی پر گامزن ہو گئے تھے۔ گزشتہ برس ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے جب 5 جنوری کو لاہور سے حکومت کے خاتمے کی کہانی شروع کرنے کا اعلان کیا تو اسے محض سیاسی اعلان گردانا گیا۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے قانون سازی کے بلوں کی منظوری کے بعد
लग रहा था कि असेंबली के अंदर हुकूमत के लिए सब अच्छा है। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी और पीडीएम का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका था, जिसे सियासी हलकों में तकसीम शुदा हुकूमती मुखालफीन का अलग अलग शो ऑफ पावर करार दिया जा रहा था। रवां बरस 5 फरवरी को अचानक आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के हमरा शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए, जिसने सियासत के बज़ाहिर पुरसुकून पानियों में तहरीक अदम एतमाद का ऐसा पत्थर फेंक दिया जिसकी लहरों ने हुकूमती इत्तेहाद के लिए तूफान उठा दिया, जिसकी जद में वफाकी और पंजाब की हुकूमतें आ गईं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये पहला मौका नहीं है कि जब आसिफ जरदारी के सियासी मशवरे और मुआवनत ने उनके लिए इक़्तिदार का दरवाज़ा खोला हो। 2008 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की जमात APDM का हिस्सा बनकर इंतखाबात को लाहासिल करार देकर बाइकाट का रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। ऐसे में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल में शिरकत पर कायल किया, जिसने बाद में मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में इक़्तिदार की राह हमवार की। इसका तसलसल 2013 के इंतखाबात में मरकज़ में भी हुकूमत के हुसूल में मददगार साबित हुआ। तहरीक अदम एतमाद के लिए मुख्तलिफ ख़याल सियासी क़ुव्वतों को हुकूमती मुराआत से अपोजिशन की मुश्किल भरी सफ़ों में लाने के लिए आसिफ जरदारी काम कर रहे थे। उनकी इस सलाहियत के पीछे अवामी सियासत की तफ़हीम का वो दर्स है जो कई बरसों के तजुर्बात से हासिल किया गया है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में आसिफ जरदारी ने जो वक्त जेल की सलाहों के बाहर गुजारा, उसमें उनका किरदार पस मंज़र में रहकर हिकमत अमली वज़ा करने का था। पीपल्स पार्टी की सन 2008 में बनने वाली हुकूमत के बाद आसिफ जरदारी की मशहूर ज़माना मुफाहमत की सियासत के जौहर खुले। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की छुट्टी करवाने के बाद दीगर सियासी कुव्वतों के साथ इश्तराक और ताउन का रास्ता अख्तियार किया। इसमें बेशतर वो सियासी जमातें थीं जिसके साथ मासी में पीपल्स पार्टी का बदतरीन सियासी दुश्मनी का तवील पस मंज़र मौजूद था। कौन सोच सकता था कि एक रोज़ चौधरी ज़हूर इलाही का ख़ानदान पीपल्स पार्टी के वारिसों के साथ शरीक इक़्तिदार होगा। इसी तरह वली खान के जमात और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुरतशद्दुद मुखासमत को भूल कर सियासी यकजाई में आसिफ जरदारी का तलखियाँ भूल कर आगे बढ़ने का फ़लसफ़ा कार फरमा था। इन सब से बढ़कर मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस शरीफ ख़ानदान और भुट्टो फैमिली के दरमियान सियासी इंतकाम और नफ़रत के 2 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र में मुफाहमत का मोड़ भी उन्हीं के मरहून मिन्नत था। सियासी तजियाकारों का कहना है कि हुकूमत वक्त से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अहलियगी पर भी आसिफ अली जरदारी ने काम किया, जो कि आज से 1 महीना पहले नामुमकिनात में से लगता था। दरअसल पाकिस्तान में हुकूमतों की रुखसती के लिए हमेशा से अपोजिशन जमातों की तरफ से जारहाना अंदाज, जुलूसों का गलगला और अपोजिशन को एहतजाज से आबाद रखने की रवायत रही है। लेकिन यह पाकिस्तानी तारीख में पहला मौका था कि आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर अमल करते हुए अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया और फिर इसे जमहूरी तरीके से वोट आउट भी कर दिया। सियासी तजियाकारों का कहना है कि इस मूव की कामयाबी में दीगर अवामिल और किरदारों के साथ आसिफ अली जरदारी की सियासी महारत और बसीरत ने मरकजी किरदार अदा किया। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आसिफ अली जरदारी ने सबसे यारी डालकर एक मरतबा फिर खुद को सबसे भारी साबित कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।